باخبر حلقوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی تجویز تب سامنے آئی جب یہ خبر لیک ہوئی کہ عمران خان صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ مل کر آرمی چیف کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف اچانک اکٹھے ہونا کسی درپردہ منصوبے کے تحت ہے، ورنہ حکومتی اتحادی جماعتیں MQM، ق لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی ایک دم متحرک نہ ہوتی۔ باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد فروری کے مہینے میں ہی آئے گی، جس کے نتیجے میں سیاسی منظرنامہ مکمل تبدیل ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرکزی قیادت کے مابین 5 فروری کو لاہور میں ہونے والی ملاقات کے بعد سیاسی درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا نظر آتا ہے۔ اس ملاقات کے بعد آصف زرداری نے چودھری برادران سے ملاقات کی، پھر MQM کے وفد نے ق لیگ کی قیادت سے ملاقات کی، جس کے بعد نون لیگ نے چودھری برادران سے رابطہ کیا ہے اور اب دونوں کے مابین ملاقات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ان سیاسی ملاقاتوں کے نتیجے میں مستقبل کی ملکی سیاست کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں اور اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ملاقاتوں سے پہلے نون لیگ کی قیادت عمران خان کے سابق دستِ راز جہانگیر ترین کے ساتھ معاملات بہت آگے تک بڑھا چکی ہے اور تحریک عدم اعتماد کی صورت میں قومی اسمبلی میں ان کے دھڑے سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اپنی اتحادی جماعتوں کی جانب سے کھلے عام اپوزیشن رہنماؤں سے پیار کی پینگیں بڑھانے پر کافی زیادہ پریشان ہیں، لیکن بظاہر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپوزیشن مخالف جلسوں کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے جب اپوزیشن جماعتیں ایک مرتبہ پھر باہمی اختلافات بھلا کر کپتان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے یکنواختی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو گئی ہیں۔ خیال رہے کہ اپوزیشن کی جانب سے عمران خان مخالف مہم کے آغاز کے بعد اپوزیشن کی قیادت سے ملاقات کرنے والی اتحادی جماعتیں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ق لیگ، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی کی قیادت وزیر اعظم عمران خان سے خوش نہیں ہے اور اپنے بڑوں کی جانب سے گرین سگنل ملتے ہی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ تینوں جماعتیں اقتدار کے بغیر نہیں رہ پاتی، لہٰذا اگر واقعی کوئی بڑی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے تو یہ اس میں حصہ ڈال کر اگلے سیٹ اپ میں اپنا حصہ پکا کرنا چاہیں گی۔ شاید اسی مقصد کے لیے MQM اور باب پارٹی نے اب یہ شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ وفاقی کابینہ میں 2 وزارتوں کا وعدہ کیا گیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہو پایا۔ گجرات کے چودھری بھی عمران خان کی جانب سے خود کو خطرناک قرار دینے کے بعد سے فاصلہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے دراصل اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دی تھی۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن نے اچانک وزیر اعظم کے خلاف اکٹھا ہونے کا فیصلہ بھی ان کے خطرناک ہونے کے بیان کے فوراً بعد کیا، جس سے معاملات کی سنگینی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے مابین معاملات ISI چیف کی تقرری پر ہونے والے تنازع سے ہی خراب چلے آ رہے ہیں اور اب اس طرح کی افواہیں گرم ہیں کہ عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے ساتھ نئے آرمی چیف کے حوالے سے مشاورت شروع کر رکھی ہے، جس کی خبر بڑے گھر تک بھی پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ اپوزیشن جماعتیں بھی موقع غنیمت جانتے ہوئے فوری طور پر متحرک ہو گئی ہیں۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ کپتان حکومت کے اتحادی مسلسل PTI کی جانب سے بہتر ڈیل کی تلاش میں ہیں۔ وہ کسی ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے جس سے انہیں اقتدار میں زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنے میں مدد ملے۔ حکومت پر عدالتوں اور صحافتی اداروں پر دباؤ ڈالنے اور معیشت کو برباد کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ اس غیر منتخب حکومت کو اقتدار سے باہر پھینکنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم جو انسداد بدعنوانی کے نعرے پر اقتدار میں آئے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی اس مہم کا مقصد اپوزیشن لیڈروں کے خلاف بدعنوانی کے مقدمات ختم کروانے کے لیے انہیں بلیک میل کرنا ہے۔ احمد بلال محبوب سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے پاس اپنی معزولی کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ اپنایا، انہیں ڈاکو اور بدعنوان قرار دیا، ان کے پیچھے نیب، FIA اور انٹیلیجنس بیورو جیسی ایجنسیاں لگا کر ان کی زندگیاں مشکل کی۔ چنانچہ اپوزیشن اس موقع پر کھڑی نظر آتی ہے کہ اسے اپنی سیاسی بقا کی جنگ لڑنا ہوگی اور اسی لیے اپوزیشن حکومت پر دباؤ ڈالنے اور اسے ہٹانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بنائی گئی PTI کے اندر بغاوت کروانا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اس کا حصہ بننے والے سیاستدانوں کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے الگ کرانے میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہی کپتان کی مدد کی تھی۔ اب جبکہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کے آپسی تعلقات سخت خراب ہو چکے ہیں، ان سیاستدانوں کو بس ایک اشارے کی دیر ہے اور یہ وقت ضائع کیے بغیر اپنا قبلہ تبدیل کر لیں گے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کے اچانک اتحاد نے کپتان سمیت ان کے ساتھیوں کو بھی حیران کر دیا ہے اور وہ یہ
यकीन करने को तैयार नहीं कि अपोजिशन बगैर किसी यकीन दहानी के इकट्ठी हो गई है। याद रहे कि 7 जनवरी को वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा था कि इन्होंने अभी तक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि इनकी दूसरी मुद्दत खत्म होने में अभी काफ़ी वक्त बाकी है। एक ख्याल ये भी है कि इमरान खान के खतरनाक होने और तौसीह पर कोई फैसला न करने के बयानात ने आर्मी चीफ के साथ इनके ताल्लुकात को मजीद कशीदा कर दिया है, जिसके बाद ये अफवाहें भी गर्म हैं कि शायद इमरान खान नए फौजी सरबराह के तकर्रुर का ऐलान वक्त से बहुत पहले कर दें। शायद यही वजह है कि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें अचानक इकट्ठे होकर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।